قادریت کا رنگ کیا ہے اور قادریت کی شان کیا ہے؟ دیکھو، سرکار غوث العظم دستگیر کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بڑے مرید تھے، بہت مرید تھے ان کے، اور ان کے بے شمار مریدین تھے۔ ایک دن محفل سجی ہوئی تھی، پیران نظام کی محفل سجتی ہے، حضرت شیخ عبد الرحمن کی محفل بھی سجی ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے مریدوں کی محفل میں ایک بات کہہ دی، اس وقت ولیوں کے درمیان میرا مقام ایسے ہے جیسے پرندوں کے درمیان عقاب کا، شاہین کا، ایگل کا مقام ہوتا ہے۔ چونکہ یہ پرندوں کا سردار کہلاتا ہے، جس کو ہم باز کہتے ہیں، عقاب کہتے ہیں، شاہین کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو ایگل کہتے ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں۔ یہ پرندوں کا سردار ہے، اس کی اونچی بہت اڑان ہے، یہ پرندہ بڑا باغیرت ہے۔ غوث پاک کا ظاہری دور ہے۔ شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے کہا میرا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے باز پرندوں میں۔ اب یہ جو باز ہے پرندوں کا سردار، اس کی خصوصیت ہے کہ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ باز بہت اونچا اڑتا ہے اور بہت اونچا اڑ کر کے بہت گہری نظر رکھتا ہے شکار پر، اس کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ دوسرا یہ اتنا باغیرت ہے کہ یہ کسی کا شکار کیا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا، یہ کبھی بچا کچا ہوا نہیں کھاتا، یہ ہمیشہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی جوانوں کو، مسلمان جوانوں کو جب مخاطب کیا ہے تو باز کہہ کر مخاطب کیا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو باز کی شان ہے، وہ بچا کچا کسی کا نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے۔ اور تیسری بات اس کی یہ ہوتی ہے، وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، اس کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا، وہ چٹانوں پر گزارا کرتا ہے۔ تو بڑی شان ہے اس کی پرندوں میں۔ تو انہوں نے تمثیلاً لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا میں ولیوں میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں باز۔ ایک قادری بیٹھا ہوا تھا محفل میں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ غوث پاک کے مرید تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی گدڑی جو چادر اوڑے تھے اس کو پھینک دیا، فرمایا پیر صاحب آؤ کشتی کرو، آپ باز ہو نا ولیوں میں، آؤ ہم سے لڑو، کشتی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے پیر صاحب سے کوئی محفل میں کہے، میں تقریر ہی کر رہا ہوں، کوئی بیچارہ ٹوک دے تو اس کی شامت نہ آ جائے گی؟ گنڈا گردی کا تو دور ہی ہے نا، اتنا ظرف کس میں ہوتا ہے کہ کسی کو ٹوک دیا جائے وہ صبر کر لے؟ تو محفل اپنی ہے، لوگ اپنے ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا، قادریوں میں خوف نہیں ہوتا، یہ بات خاص ہے، لیکن کوئی سچا قادری بنے، کوئی قادری سچا بنے، اس میں خوف نہیں ہوتا، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف، لا تخف کا فرمان جس کے لیے ہے، پھر وہاں تخف کیسا، وہاں خوف کیسا؟ مریدی لا تخف، مریدی، مریدی میرے مرید، یا نسبتی لگا کر کے بات ہو رہی، میرے مرید، مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے قادریوں کو خوف نہیں ہوتا۔ وہ قادری کھڑا ہو گیا، کہا پیر صاحب شیخ عبد الرحمن جی آئیے ہم سے مقابلہ کریں۔ مریدین اس کو تکنے لگے، وہ واقعی پیر صاحب تھے، پیر روشن ضمیر تھے، وہ واقعی اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو مت چھیڑنا، اس کو مت چھیڑنا، اس کے ایک ایک بال سے میں نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو غوث پاک سے منسوب ہو جائے ان کے مرتبے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صرف سلسلے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ اس کو مت چھیڑو، میں اس کے ہر ہر بال سے نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، یہ بہت مضبوط پیر کا مرید ہے بھائی، یہ اس کے ہر ہر بال سے نور، قادری بن جائے تو ہر بال سے نور پھوٹے، ہر بال، بڑی برکت ہوتی اس سلسلے کی۔ بیچاروں کو جن کو کوئی سلسلہ ہی نصیب نہیں ہو، کہتے ہیں کہ پھر نور کائے کا یہ، ارے نبی نور نہیں سمجھتے، نبی کو
सिलसिले में मुरीद हो जाओ तो बाल बाल से नूर छनता है, लेकिन देखने वाला अब्दुर्रहमान तफसोंजी जैसा होना चाहिए, जिनको चश्मे के बगैर किताब के हुरूफ नजर नहीं आते, वो कादरियों के बालों का नूर क्या देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। किताबों के लिए आंखों का नूर चाहिए और नूर कादरियत के लिए दिलों का मुनव्वर होना। होगा इसके बाल बाल से नूर फूट रहा है, ये बड़े मजबूत पीर का मुरीद है, इसको छेड़ो मत। कभी वो गुदड़ी ओढ़ लो, आप छोड़ दीजिए। आप हमें बाज नहीं मानते, न माने, लेकिन आप पता है ये गुदड़ी का, हम एक बार जो गुदड़ी फेंक देते हैं ना, फिर वो नहीं ओढ़ते। और फिर कहा कि अब क्या होगा उसके लिए, का दूसरे की भी कबूल नहीं करेंगे। का फिर चादर तोड़ लो। उन्होंने कहा अपनी बीवी से वही खड़े खड़े, भाई जरा मेरी चादर देना। क्या बात है, मेरी चादर देना। ये महफिल में, बीवी दूसरे मुल्क में, और बीवी की शान ये थी उस कादरी की कि वहां से चादर बढ़ाई और इन्होंने यहां से चादर वसूल फरमा ली। ये सिलसिले की बरकत हो, तो सिलसिले की क्या बरकत होती, सिलसिला हो तो बरकत होती, जिनके सिलसिले ही नहीं होते। कुरान कहता है कूनु मा सादिकीन, अल्लाह के सच्चे